میرے محترم، آج کے اس خطبے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قربانی، جن کا احسان، جن کی محنت، جن کی صداقت، جن کا مجاہدہ اور جن کی شجاعت نے پوری دنیا کے انسانوں کے اندر قوت مردانگی پیدا فرمایا ہے۔ میرے محترم، آج سے ہزاروں سال قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس تاریخ کو قائم فرمایا اور جس شہادت کے ذریعے سے چمن اسلام کو دوبارہ سبز و شاداب کیا، آج جس لہلہاتے ہوئے کھلتے ہوئے اسلامی پھول کے نیچے میں اور آپ آرام کر رہے ہیں، شان کی زندگی گزار رہے ہیں، دراصل یہ صدقہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنہوں نے کرب و بلا کے میدان میں اپنے خون کے قطروں سے چمن اسلام کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے، اور زمانے کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، زمانے کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ۔ اسلام میں جب بھی ضرورت پڑے، مال دینا پڑے تو مال دے دو، جان دینی پڑے تو جان دے دو، دولت دینی پڑے تو دولت دے دو۔ وقت اور پسینے کی حیثیت کیا ہے؟ جب خون مانگا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے علی اصغر کا خون اسلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آپ غور کریں تو اللہ وہاں یوں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں تم ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ سوچو بھی نہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں حد لگا دی ہے۔ تو میرے دوستو، ماتم کن کا ہوتا ہے؟ مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ اس پر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لہجہ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ ماننے والے لوگ ہیں۔ آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سینے میں، ہمارے قلب کے اندر زندہ ہیں۔ آج دیکھیں نا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، کوئی نہیں جانتا یزید کہاں دفن ہے، کہاں ہے، لیکن آج بچے بچے کی زبان پہ امام حسین کا نعرہ گونجتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے اس پہ یہ شعر فٹ کرتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وہاں۔ یعنی اگر اسلام کو اگر کسی نے سینچا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، اگر امداد نہ کرتے کربلا میں امام حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ تو میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون کے قطروں سے چمن اسلام کو دوبارہ سبز و شاداب کیا ہے اور اس کو سینچا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ میرے بھائیو، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین تم اپنے مال کو ہمارے حوالے کر دو، اپنی اولاد کو ہمارے حوالے کر دو، اپنی جان کو ہمارے حوالے کر دو،
بلکہ صرف اتنا سا مطالبہ کیا گیا تھا کہ حسین یزید کو اپنا رہبر مان لو، یزید کو اپنا امیر مان لو، یزید کو اپنا بڑا مان لو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ ایمان نانا کے دین پر جان دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ دیکھیں کہ وہ حسین جس نے شرابیوں سے قتال کیا، وہ حسین جس نے جواڑیوں سے قتال کیا، وہ حسین جس نے بے نمازیوں سے قتال کیا، آج حسین کا نام لینے والا نوجوان شراب پی رہا ہے، آج حسین کا نام لینے والا نوجوان نشہ کر رہا ہے، آج حسین کا نام لینے والا نوجوان نمازوں کو چھوڑ کر سڑکوں پہ چیخ رہا ہے، یا حسین ہم تیرے لیے جان دیں گے، ہم تیرے لیے مال دیں گے، ہم تیرے لیے اپنی جان کی قربانی دیں گے۔ یہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ جس حسین کے لیے تم اپنے نفس کی قربانی نہ دے سکے، اس حسین کے لیے تم جان کہاں سے دو گے؟ تو میرے دوستو، میں اور آپ ذرا اپنے کردار پہ توجہ دیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، امام حسین نے شرابی سے قتال کیا، بے نمازی سے قتال کیا، لیکن آج نام لینے والے جو حسین کا نام لیتے ہیں وہ بھی نشے میں دھت ہیں، ہر نشہ کر رہا ہے آج مسلمان۔ میرے دوستو، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اور اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مرتے وقت کلمے کی توفیق سے محروم فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ ایک روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں شراب پینے والا بت پوجنے والے کے برابر ہے، یعنی کہ جب انسان شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ تو میں اور آپ ان کاموں سے بچیں جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں۔ اور فرمایا کہ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اطرت ہے، میرے اہل بیت نبوت ہیں۔ اگر تم ان سے مودت سے پیش آؤ گے، حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو پھر تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی، اللہ اپنے محبوب سے یہ بات کہلوا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت سے پیش آنا، ان سے محبت کا رشتہ قائم رکھنا۔ تو میرے دوستو، یہ چیز کیوں مانگی گئی؟ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، نہ کہ امام حسین کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ امام حسین سے محبت کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کتاب رحمت ہے جو ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، شفا بھی ہے، کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس کو کھولو تو کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہی انسان کے لیے کافی تھی۔ اہل بیت کی محبت کی تلقین کیوں کی کہی گئی اور اہل بیت سے محبت کا پیغام کیوں دیا گیا؟ تو میرے بھائی، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی آپ کو تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو میرے دوستو،
قرآن ایک مقام پہ فرماتا ہے، ذرا اس کو غور کریں گے، اس کا پریکٹیکل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دیا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی جان لے کر، کبھی مال لے کر تمہیں آزمائیں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب ذرا اپنے ذہن میں کربلا کا وہ منظر لائیں، 72 گھنٹے کی پیاس ہے، 3 دن سے خاندان نبوت بھوکا اور پیاسا جنگ لڑ رہا ہے، تو بھوک کا بھی امتحان وہاں تھا، پیاس کا بھی امتحان وہاں تھا، لاشیں بھی وہاں کٹ رہی تھی، بچے بھی وہاں ذبح ہو رہے تھے، اور ان تمام ہونے کے باوجود جب 71 لاشیں زمین پہ پڑی ہوتی ہے، اور جب 72 یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو کیا آواز آتی ہے؟ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھلا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد، اپنے اہل و عیال کی قربانی دینے کے بعد جو صبر کی مثال پیش کی ہے اور زمانے کو پیغام دیا ہے کہ سب کچھ کٹا دیا، پھر اس کے بعد جو سجدہ شکر ادا کیا ہے، یعنی سارا کچھ کٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رضنت بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک، میں سب کچھ کٹا کے، سب کچھ لٹا کے تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں، تو بھی بتلا دے کہ تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو آواز آتی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یعنی آج تک کوئی ایسا نہ سجدہ کیا ہے، نہ کائنات میں ایسا کبھی سجدہ ہوگا۔ جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ تو انسان کو پیدا فرما رہا ہے، یہ تو آپس میں خون بہائیں گے، یہ خون ریزی کریں گے، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، ہم رکوع کریں گے، ہم سجدے کریں گے، ہم عبادت کریں گے۔ جب امام حسین سب کچھ کٹا کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ ہم رکوع کے لیے کافی ہیں، ہم سجدے کے لیے کافی ہیں، ذرا میرے حسین کے مقابلے میں ایک کوئی سجدہ لا کر تو دکھاؤ۔ جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، زمانے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ زمانے کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، لوگوں کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، شرابی اور جواری کی چمچا گیری مت کرو، یعنی جب خون دینا پڑے تو خون دے کر چمن اسلام کی پاسداری کرو اور اسلام کو سینچو اور پروان چڑھاؤ۔ تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ تو میرے دوستو، جو آج ہم ڈھول بجاتے ہیں یا پھر ماتم کرتے ہیں تو یہ ہمارا طریقہ نہیں میرے بھائی، میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ علامہ اقبال نے صاف کر دیا، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کی، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم آہ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ میرے دوستو، ایک اور بات آتی ہے محرم کے مہینے میں کہ لوگ جو ہوتے ہیں امام حسین کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو، خواجہ اجمیری نے امام حسین کو مرد قلندر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد۔ ذرا اس شعر کا روب اور دبدبا دیکھیں، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی امام حسین نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ تو میرے دوستو،
میں اور آپ ایسا نہ ہو کہ ظالم کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں۔ تو میرے دوستو ہم ہمیشہ تیار رہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے پہ عمل کریں اور اہل بیت نبوت سے بے انتہا محبت کرے۔ یہ ان سے جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ان سے ہمیں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر ہم مومن نہیں بلکہ ہم منافق ہیں صاف لفظوں میں۔ تو مجھے اور آپ کو امام حسین سے کھل کر محبت کرنے والی ہوگی۔ ہم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، ہم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثالیں ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ تو میرے دوستو آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سینے میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو خاندان نبوت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کا پیار عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے۔ امام حسین کون ہیں، ان کے بارے میں دو لفظ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اور فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار فرماتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ تو میرے دوستو یہ نبی کے نواسے ہیں، بلکہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، اور تم مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اطرت سے میرے اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ وہ میں ان سے پیار فرماتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو امام حسین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔